السلام علیکم، ویلکم ٹو پیسہ بولتا ہے ود انجم ابراہیم۔ پاکستانی گورنمنٹس نے ٹریڈیشنلی ہمیشہ الیکٹرسٹی ریٹس پہ اور پیٹرولیم پروڈکٹس پہ ریلائی کیا ہے ایز اے ریونیو سورس، یعنی کہ اسحاق ڈار صاحب نے تو پارلیمنٹ میں یہ بھی کہا تھا کہ 25% جو ہمارا ریونیو ہے ٹوٹل وہ ادھر سے ہی آتا ہے۔ تو یہ جو فیلسی ہے کہ کیا جب انٹرنیشنل پرائسز بڑھتی ہیں یا کم ہوتی ہیں تو اس کا انحصار جو ہوتا ہے پرائس ڈومیسٹک پرائس پہ وہ گورنمنٹ پہ ہوتا ہے، بیکاز وہ پھر ایڈجسٹ کرتے ہیں ٹیکسز، یا کم کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں ڈپینڈنگ آن دے ریکوائرمنٹس اینڈ ڈپینڈنگ آن دا موڈ آف دا پبلک۔ آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے موڈ جو ہے پبلک کا گورنمنٹ نے صحیح جانچا ہے، اور گورنمنٹ بہت ہی ایفرٹ کر رہی ہے۔ آئی تھنک دیٹ 1.2 ٹریلین جو پیکیج انہوں نے اناؤنس کیا ہے، دیٹ از ٹرولی کمینڈیبل گیون آور اسٹیٹ آف ریسورسز۔ بٹ ہم آج ڈسکس کریں گے کہ ہمارا جو انرجی سیکٹر ہے وہ کس کس ایشوز میں مبتلا ہے، اور اس کو ابھی تک نکلا نہیں ہے یہ ایشوز میں ابھی تک۔ ایون دو وی بین آن دا پروگرام IMF پروگرام، ابھی تک پاکستان کی جو گورنمنٹس ہیں ایڈمنسٹریشن انکلوڈنگ دا کرنٹ گورنمنٹ وہ اس کو ٹھیک نہیں کر پائیں، بیکاز اسکیل آف پرابلمز از ویری لارج۔ اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں ہیں مشتاق گھمن صاحب جو کہ بہت سینئر رپورٹر ہیں، ہی از بزنس ریکارڈر کے، ہی از آلسو دا بیٹ رپورٹر فار الیکٹرسٹی واٹر اینڈ پاور کو ڈیل کرتے ہیں۔ ساتھ ان کے وسیم اقبال صاحب ہیں جو پیٹرولیم سیکٹر کو دیکھتے ہیں۔ آئی اسٹارٹ ود یو گھمن صاحب، واٹ از دا میجر ایشو؟ کیوں نہیں کیوں یہ پھنسا پڑا ہے سارا سیکٹر، جکڑا پڑا ہے؟ بیسیکلی سیکٹر اس لیے جکڑا پڑا ہے کہ یہ جو ڈیسیژنز انہوں نے لیے ہیں جو پچھلی گورنمنٹس لیتی رہی ہیں ان پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ مطلب یہ تو کہہ دیا کہ یہ کر دیں، فلاں کر دیں، پکڑ لیں، یہ طریقہ ہے ریفارم یہ کا، کر لیں، لیکن آن گراؤنڈ اس طرح مطلب اگر کہا کہ جی آپ 10 پوائنٹ آپ نے جو اچیو کرنے ہیں تو اگر آپ 1 پوائنٹ ہی اچیو کر پائیں تو پرفارمنس سے کوئی نہیں ہے نا۔ تو ہماری جو ایک تو یہ کہ سسٹم کی خرابی یہ سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ کی جنریشن سے۔ ایگریمنٹس جو ہوئے ہیں پاسٹ میں ہوئے، جو بھی سچویشن تھی وہ بے نظیر کے وقت سے باز ہوئے ہیں، IPPs کے ساتھ جو بھی پالیسی چلتی رہی اس وقت اگر ہمارے پاس کوئی انویسٹر نہیں آتا تھا، جو آئے ان کو اچھا ریٹ آف ریٹرن آپ نے دے دیا۔ اب آج کے دور میں ان کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ سستی ہو گئی ہے، ان کو آپ نے مہنگے اس وقت کے حساب سے تو ٹھیک تھے، لیکن اب وہ لگتا ہے کہ بہت مہنگے تھے۔ یعنی کہ آپ ایک چیز جو آپ نے کہی ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ کہ ڈیوریشن جو تھا کانٹریکٹ کا وہ اتنا لمبا نہیں ہونا چاہیے، رائٹ؟ انرجی سیکٹر کے جو اس وقت 30 سال کے تھے، جی 30 سال کے تھے۔ پھر اس میں یہ بھی کر دیا کہ جب انہوں نے یہ کیا کہ انٹرنیشنل جو باہر سے جو انویسٹر فارن انویسٹر آئے تھے تو ان کو جو تھی ڈالر انڈیکسیشن دے دی، یعنی ان کو جو پرافٹ ہے وہ ڈالرز میں لے کے ریپیٹریٹ اپنے ملک میں لے جائیں گے۔ جب پھر وہ لوکل انویسٹرز آئے انہوں نے کہا جی ہم بھی لگاتے ہیں تو ہم بے شک ہم نے بھی تو مشینری باہر سے ہی منگانی ہے، لہٰذا ہمیں بھی آپ ڈالرز میں انڈیکسیشن دیں، تو ان کو بھی دے دی۔ تو اب وہ because that seemed fair، جی اس وقت جو تھا ڈالر جو آپ سمجھے کہ 50 روپے تھا یا 55 روپے کے قریب تھا، اب ہے 170 روپے کے قریب۔ تو اب حکومت کو بہت بڑا یہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ آپ ان کو ان کی کیپیسٹی پیمنٹ بھی دینی ہے، اور آپ نے ڈالر میں روپوں میں تو نہیں دینی نا۔ آپ نے ایک چیز لیتے ہیں روپوں میں بیچتے ہیں، ان کو کنورٹ کر کے آپ نے ڈالرز دینے ہیں۔ ایک تو ایشو ان کا سب سے بڑا یہ چل رہا ہے۔ اچھا، کیپیسٹی پیمنٹ میں ذرا اگر آپ اس کو if you can elaborate on it, because کیپیسٹی پیمنٹ یعنی کہ آج کل ڈیمانڈ پروگرام ہونے سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ ڈیمانڈ بہت گری ہوئی ہے کمپیئر ٹو لاسٹ ایئر، اینڈ آف کورس the reason is the corona virus، جو کوئی نہیں کر سکتا تھا پروجیکٹ۔ تو کیپیسٹی پیمنٹ جو اس کی کیپیسٹی وہ ہم پوری دیں گے، یہ کہاں کیا اس میں نہیں فل کیپیسٹی تو نہیں ہے۔ فرض کریں وہ کہتے ہیں کہ جو ایک بینچ مارک آپ رکھیں 60% کا ہوتا ہے نارملی، کہ فرض کریں ہم نے بینکوں سے جو ہے وہ کیپٹل ریز کیا ہوا ہے، ہم نے وہ واپس کرنا ہے، ہم نے لوگوں کی تنخواہیں دینی ہے، ہم نے اپنے پلانٹ کو آپریشنل رکھنا ہے، یہ سارے ایکسپینسز ہیں، اور یہ جو ہیں اور ظاہر ہے جو ہم نے اپنی ایکویٹی اس میں ڈالی ہوئی ہے وہ بھی ہم نے اس میں سے بھی لینا ہے۔ تو آپ اس کو تو آپ 100% جو 60% پہ جا کے 100% انشور کریں کہ یہ آپ ہمیں دیں گے۔ اس کے بعد جو ہے ایک پھر جنریشن کاسٹ ہے، اس کو مطلب ایک تو فکسڈ کاسٹ ہوتی ہے، ایک ویریبل کاسٹ ہے۔ اس کے بعد اگر آپ بجلی لیں گے تو ہمیں آپ جو ہے وہ اس ریٹ پہ دیں گے پیسے،
وہ ابھی آپ نے اگریمنٹ کیے ہوئے ہیں, تو وہ ظاہر ہے یہ تو بات درست ہے, لیکن ٹھیک ہے آپ اس کو اس وقت بہتر نیگوشیٹ کر سکتے تھے, کہتے جی کہ آپ اتنا لے لیں اتنا لے لیں, لیکن ضرورت تھی, ہو گیا, اور بہت زیادہ ضرورت تھی اس وقت لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے. بے نظیر صاحبہ کے دور میں بھی یہی پوزیشن تھی, آپ جب یہ 2018 میں اینڈ شی واز ویری پلیز ٹو گیٹ دس کہ ہمارا کم کچھ تو انویسٹمنٹ آئی ہے. یہی کلیم نواز شریف کی گورنمنٹ نے بھی کیا تھا پچھلے مطلب 18 گھنٹے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی. اب لوڈ شیڈنگ نہیں ہے, انڈسٹری بھی چل رہی ہے, لیکن وہ ظاہر ہے انڈسٹری کو اس تناسب سے جتنی مطلب ملنی چاہیے بجلی کی پرائس تھوڑی زیادہ ہے, تو اس لیے وہ کمپنسیٹ بھی کر رہے ہیں, حکومت گیس میں بھی کر رہی ہے. مگر ایک ایشو یہ ہے ان کا. تیسرا جو ایشو ہے وہ ہے ایڈمنسٹریٹو ایشو, کہ آپ لاسز کم نہیں کر پائے ابھی تک بھی. جو معمولی سے اگر آپ نے کر لیے ہیں تو اس کو بھی جو ہے وہ کیبنٹ میں آپ جاتے ہیں جب, تو وہاں چڑھائی ہو جاتی ہے, وہ کہتے ہیں جی آپ جو فگرز دے رہے ہیں یہ غلط فگر دے رہے ہیں, فاسٹ فگرز ہیں. بٹ آپ کی ایک میں نے رپورٹ پڑھی تھی جس میں آپ نے کہا تھا کہ نیپرا نے چیلنج کیے ہیں فگرز. اب نیپرا تو بہت ہی کریڈیبل ادارہ ہے, دیکھیں نا, نیپرا نے باقاعدہ ایک رپورٹ بنائی جس میں ساری چیزیں رکھی کہ یہ جو غلط ہوا ہے اس کو آپ جو ریکٹیفائی کریں. پرائم منسٹر کو کہا اور اس کا کہ ملک میں پاور ایمرجنسی لگایا, اور اس میں پھر and this was before corona virus کے, یہ اس سے پہلے کی بات ہے. تو ابھی بھی جو ہے جو 2-3 پچھلی میٹنگز ہوئی ہیں کیبنٹ کی, اس میں بہت زیادہ پریشر تھا پاور ڈویژن کے اوپر, بہت زیادہ کرٹیسزم ہوا, پھر اور جائز کرٹیسزم ہوا. کچھ آپ جائز کہہ سکتے, کچھ نہیں بھی کہہ سکتے. کچھ لوگوں کے جو کہ اپنے مسئلے مسائل بھی ہیں, منسٹرز کے ہوتے ہیں جی میرا اپنا ایس ڈی او لگا دیں, میرا ایکسین لگا دیں, وہ کہتے ہیں جی ہم تو میرٹ پہ لگائیں گے. تو یہ کچھ پرسنل ایشوز ہیں. آپ کچھ لوگوں کے جو باہر بھی بیٹھے ہیں وہ اگر استعمال نہیں کر سکتے, ان پہ پریشرائز کرنے, تو کیبنٹ میں لوگ دوستوں کو کہہ دیتے ہیں کہ یار یہ بھی پوچھ لینا, یہ بھی پوچھ لینا. We'll take a short break here. Please stay with us if you can. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. اب ہم وسیم اقبال صاحب کی طرف جائیں گے. وسیم صاحب یہ بتائیے گا آپ کہ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ڈومیسٹک گیس کی شارٹیج ہے اس ملک میں. اب واٹ آئی وانٹ ٹو نو از کہ اور بہت سارے آپ کو پتہ ہے کیس بھی فائل ہوا تھا, نیب نے فائل کیا تھا شاہد خاقان عباسی میں اباؤٹ دی LNG ڈیل. اب اگر ہم LNG ڈیل کو نہ کرٹیک نہ کریں, کیونکہ ایکچوئل جو ڈاکیومنٹ ہے وہ نہ پریویس گورنمنٹ نے اپلوڈ کیا تھا, اس میں بہت سارے ریڈیکشنز تھے, نہ انہوں نے کیا بیکاز آف لیگل ریزنز. تو مجھے بتائیں کہ اس میں سب سے زیادہ جو آپ کے لحاظ سے جو کہ انڈسپیوٹیبل فیکٹ ہے پارٹ آف دا ڈیل, وہ کیا ہے؟ دیکھیں اب 15 یہ جو گھمن صاحب کا پوائنٹ تھا وہ نہیں تھا کہ 15 سال کا آپ نے کانٹریکٹ کیا اینڈ یو کوڈ ناٹ پروجیکٹ. اب تو گر گئی ہیں, بالکل گر گئی. اس کے اندر ایک تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ 15 سال کا کیا تھا, پارلیمنٹ کو انہوں نے, اور اس وقت جتنی بھی آپ وہ بھی ہم نے کوئری کی تھی کہ وہ جو پرائس آپ نے ایگری کی ہے دیٹ واز ناٹ دا بیسٹ کمپیئر ٹو واٹ ادرز ور آفرنگ یو. بٹ دا پوائنٹ از, چلیں اگر ہم مان بھی لیتے ہیں کہ وہ بیسٹ پرائس تھی, تو آپ کی جو پروجیکشن تھی یہ انٹورڈ انسیڈنٹس ہوتے ہیں, اور یہ دس از اے بگ لیسن لرنڈ اینڈ وی آر پیئنگ دا پرائس. یس آف کورس وی آر پیئنگ دا پرائس. ابھی آپ یہ دیکھ لیں, ابھی جو آگرا نے نوٹیفائی کی ہیں RLNG پرائس جو ہے, جی ہمیں جو ہے قطر سے لینی ہی پڑی ہے جو شپمنٹ جو آئی ہیں. نہیں لیں گے تو جی ادھر اتنے کلوزز لگائے ہوئے ہیں, we have to pay them the money. بالکل. اب مسئلہ یہ ہے کہ PSO نے 6 جو ہے شپ جو ہے RLNG کے وہ منگوا لیے ہیں. اس کے پیرالل ایک اور کمپنی, اور PSO خواتین حضرات ہماری جو RLNG کی وہ بھی بنتی ہے, الیکٹریسٹی بھی جی بالکل اس کے اندر. So it's all linked in. بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ جو پاور سیکٹر ہے وہ فلوٹ کرتا ہے ڈیمانڈ, کہ یہ ہماری ڈیمانڈ ہے RLNG کی, اس سے ہم نے جو ہے بجلی پروڈیوس کرنی ہے. اب سپوز اگر آپ مارچ کی لے لیں, مارچ میں جو انہوں نے فلوٹ کی تھی 340 MMCFD انہوں نے فلوٹ کی تھی, کہ اتنی پاور سیکٹر نے وہ ہمیں چاہیے. لیکن مارچ میں جب آیا تو اس کے پتہ چلا کہ نہیں جی یہ تو 140 جو ہے MMCFD جو ہے نا وہ RLNG چاہیے ان کو. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ پیچھے جو ہے جو قطر سے جہاز آ رہے ہیں وہ جہاز بھی نہیں روک سکتے. اس کے علاوہ جہاز اگر روک بھی لیں تو مجھے جو یاد پڑتا ہے اس کانٹریکٹ میں یہ تھا کہ اگر جو ہم نے اسپیسیفائڈ ہے وہ آپ نہیں لیتے RLNG ہم سے, تو آپ ہمیں بتائیں پہلے
मतलब महीना या कुछ बताएं पहले, और आप हम उसको कहीं और बेचने की कोशिश करेंगे, और वो जिस प्राइस पे हम बेचेंगे फिर उसका डिफरेंस बिटवीन जो आपने एग्री किया हुआ है और वो प्राइस मिली है वो आपको देनी पड़ेगी. ये मे बी So it's actually a very given these circumstances one of the poorest deals I think that they could have. बिल्कुल एग्जैक्टली आपने सही कहा बिल्कुल इसमें. लेकिन अभी जो मौजूदा जो है मैं सूरत हाल वो मैं बता रहा हूँ आपको कि जो मार्च के लिए जो शिपमेंट आई है और जिसकी बेस के ऊपर कैलकुलेट किया है, क्योंकि पीएसओ जो है ना उसने कमर्शियल एग्रीमेंट किया हुआ उससे कतर गैस के साथ उस पर, उनके तो 6 जहाज आ गए हैं. उसके पैरेलल एक और है PLL है, पाकिस्तान LNG लिमिटेड, वो करती है स्पॉट परचेज. जब ये प्राइसेस नीचे आई है और डिमांड जो है वो भी नीचे आई है तो PLL जो स्पॉट प्राइस है या स्पॉट जो परचेज है वो ख़त्म कर दी. लेकिन क्योंकि PSO ने जो है एग्रीमेंट किए हुए हैं उसके साथ कमर्शियल एग्रीमेंट, और वो बैक ऑफ जिस तरह आपने बताया नहीं कर सकता, तो 6 जहाज़ आए हैं अभी उसके कतर के. तो दूसरा ये है कि जो पाइपलाइन है जो जिसके थ्रू आप जो है ना सप्लाई करते हैं उसमें जो टेम्परेचर है इसका और LNG का वो सेपरेट है, जो नेचुरल गैस है डोमेस्टिक उसका अलहदा है. ये एक ही जो है उसको जो है पाइपलाइन को इस्तेमाल करते हैं. और LNG के लिए भी वो आ रही है. एक पहले जो डोमेस्टिक गैस को बंद करके RLNG लेके आते हैं, फिर RLNG को बंद करके डोमेस्टिक को लेके आ रहे हैं. अभी इस टाइम जो है शिपमेंट जो है वहाँ पे खड़ी हुई है. उसके अलावा अगर ये नहीं लेते तो आपको जो है और डिमांड भी नहीं है, आपको जो कैपेसिटी जो चार्जेस आपको टर्मिनल पे जो है ना वो देने पड़ रहे हैं उस पे. और It is actually criminal on the people of this country. और आप अगर PML नवाज की गवर्नमेंट है और शायद खान अब्बासी साहब कहते हैं आई एम रिस्पॉन्सिबल हमेशा, तो बेसिकली ठीक है कोई फोरकास्ट कोरोना वायरस को नहीं कर सकता था, इवन दो मेरे ख्याल में 2012 को SARS आया था बट इट डिडंट अफेक्ट अस दैट मच. कॉन्गो फ्लू भी है, वो भी इतना ज़्यादा वो इतने मैसिव उसकी डेवस्टेशन नहीं है. बट यू हैव टू प्रोजेक्ट फॉर सम काइंड ऑफ अ नेचुरल डिजास्टर. ऊपर से जो ऑयल प्राइसेस हैं वो ऐसी तेजी से गिर रही हैं कि मतलब उसमें क्लास तो है, इस तरह की जो फोर्स मेजूर की क्लास तो है. There you go. That we will do after the break because I think if it's something that is required, और मुझे जो समझ नहीं आ रही है आप दोनों सोचेगा और we will discuss it after the break कि why has that clause still not been invoked? क्यों delay, क्यों government कर रही है? We'll take a short break here. Please stay with us. वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन. जी हम ब्रेक से पहले यही कह रहे थे कि इन्होंने अभी तक फोर्स मेजर क्यों नहीं किया, बिकॉज द लॉसेस आर ट्रमेंडस, द सिस्टम इज क्लॉग्ड. वो जो कह रहे हैं कि एक पाइपलाइन है वो जहाज पर बैठा हुआ है. सो व्हाई हैव वी नॉट डन इट येट? एक तो ये कि ये जो एक एग्रीमेंट्स है ये PSO और कतर गैस के दरमियान है. हुकूमत जो है ऊपर तो आप वैसे तो कह सकते हैं, अनऑफिशियली तो कहते हैं, ऑफिशियली उसका कोई ताल्लुक नहीं बनता. But PSO is a PSO जो है वो sort of like an autonomous entity but still it's under. Yes, पर PSO उनको कह सकता है क्योंकि उसमें ये है कि कोई तूफान आ जाता है, कोई इस तरह की कोई वबाई अमराज आ जाती जो है आजकल जी, तो जैसे कोरोना आया है तो आप उनको कह सकते हैं भाई हमारे यहाँ ये सिचुएशन चले, दुनिया भर में है, इसमें कुछ कोई किसी कोई छुपी हुई तो बात नहीं है. और वो कतर में है जी, तो आप उनको कह सकते हैं भाई ये सिचुएशन है, हमारी डिमांड नहीं इस वक्त है ही नहीं है, तो आप मेहरबानी करें हमें आप जो है वो. Why do you think PSO ने नहीं कहा अभी तक? हो सकता है कहा हो, हम भी PSO से बात हुई है, वो बेसिकली जो है वो कह रहे हैं कि ये काम जो है ये हेड ऑफ जो गवर्नमेंट है उसका है. वो प्राइम मिनिस्टर पे डाल रहे हैं कि is that possible? अब प्राइम मिनिस्टर लेवल पे तो पॉसिबल है कि कोई कमर्शियल लेवल के ऊपर तो ऐसा कोई बकौल उनके जो है कोई इतनी पॉसिबिलिटी नजर नहीं आती. जो फैली हुई है ये जो है दिस इज जस्ट, ये तो उनको पहले करना चाहिए था, लेकिन फिलहाल अभी मतलब हमारा पहला केस जो था प्राइम मिनिस्टर साहब ने तो कहा था जनवरी में, हमें जब चाइना में था हमें पता लग गया था आ रहा है, बट हमारा पहला केस तो 27-28 जी बिल्कुल फरवरी को था जी, तकरीबन के एंड में ही था, तो हफ्ता तो हो गया है. ईच पासिंग डे इज कॉस्टिंग अस हाउ मच इन डॉलर्स डू यू थिंक? हाउ मेनी बिलियन? नहीं हो गया, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है. सॉरी
سوری اٹس اپریل ناؤ, دیٹس رائٹ. کتنا ایک ہوگا ہمارے, ہمیں کتنا کاسٹ کر گیا ہوگا ٹریجری کو؟ بلینز میں ہے, بلینز میں ہے اس میں. اگر آپ and we don't have money in the treasury, it's already going. تو اور دوسرا ایک اور تو وہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کو کرنا چاہیے. جی, اور دوسرا کسی نے پرائم منسٹر صاحب کو بتایا کہ انہوں نے یہ کہا ہے؟ We have no information. ان کی تو میٹنگ ہوتی رہتی ہے نا پیٹرولیم منسٹری کے, تو ان کے ساتھ ریگولر میٹنگ ہے. وہ ان کے جو اسپیشل اسسٹنٹ ہے ندیم بابر صاحب, وہی سارا ہیڈ کر رہے ہیں اور ان کو ساری صورت حال کا پتہ ہے. اس میں آپ کی ان سے بات ہوئی کوئی ڈیٹیل؟ نہیں, ابھی فی الحال تو نہیں, لیکن منسٹری لیول پہ جو بات ہوئی ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر RLNG آپ کی ایکسیسو آ رہی ہے تو اسٹوریج کیپیسٹی ہونی چاہیے, اور کوئی اسٹوریج کیپیسٹی کے لیے کوئی آپ کو ایسا اتنا زیادہ جو ہے نا آپ کو بلین آف روپیز نہیں چاہیے ہوتے. جو آپ کے ڈرائی ویل یہاں پہ سندھ میں یا دوسرے, آپ نے اسی کو استعمال کرنا ہے. وہاں پہ آلریڈی پائپ لائنیں بھی ہے, سارا آپ کے پاس جو اسٹرکچر ہے اس کے اندر. I don't know, وہی انکمپیٹنس اور وہ باقی ساری چیزیں انکمپیٹنس ہے یا وہ فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ. ایگزیکٹلی, بالکل. تو یہ ہے. بلکہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے دنوں کافی صوبہ نے شور مچایا تھا کہ یہ ویٹیج ایک ایوریج گیس ایوریج جو ہے نا پرائس ایوریج جو ہے وہ کرنے چاہ رہے تھے کہ RLNG اور جو لوکل ڈومیسٹک گیس ہے اس کو ایک یونیفارم جو ہے نا اس کی کوئی پرائسنگ جو ہے نا اس پہ تینوں نے جو ہے وہ ڈس ایگری کیا اس کے اوپر کہ ہم جو اس پہ نہیں ہیں. اب وہ ندیم بابر صاحب نے پہلے جو ہے نا اسٹارٹ کیا تھے میٹنگ سندھ اور بلوچستان اور باقی کہ ان کو کنونس کریں, تو وہ بھی یہ کرونا وائرس کی وجہ سے وہ بھی ساری میٹنگ جو ہے نا وہ رک گئی ہیں. ون کین انڈرسٹینڈ دیٹ. گومن صاحب, ایک اور چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ بہت سارے ایلیگیشنز آ رہی ہیں اگینسٹ روش جو کہ اونڈ بائی رزاق داؤد صاحب, اور یہ داؤد صاحب جو ہیں یہ ہمارے منسٹر ایڈوائزر ہیں ٹو آن کامرس اینڈ انڈسٹری, اور EDB انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کے بھی ہیں. اور یہ ایک بیسک پرائم منسٹر عمران خان نے ان کی ایڈمنسٹریشن نے بہت ایک اچھی چیز شروع کی تھی کہ ہمیں چاہیے ہے کہ ہم جو آپ نے پہلے بات کی تھی کہ یہ جو چارجز ہیں کیپیسٹی چارجز ہیں اس کو ہم کچھ وی کم اپ ود اے نیو فارمولا گیون دا نیو پیراڈائم وچ از ٹرو. تو وہ روش ابھی تک اٹکا ہوا ہے. اس میں یہ تھا کہ ان کا یہ دعویٰ ہے یا اب منسٹری کا وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے بہت اچھی ڈیل کی تھی. اب یہ کہ حکومت جو ہے وہ پریشر برداشت نہیں کر سکی اور میڈیا پہ جب چیز آ گئی تو یہ پھر اسی چیز سے تو پروو ہو گئی تھی نا. جب کیبنٹ میں گئی اس سے پہلے میڈیا میں کافی کرٹیسزم ہوا کہ جی ایک پرائم منسٹر نے کہ ایک اپنے دوست نے اربوں روپے کا فائدہ پہنچا دیا ان کو, وہاں گئی تھے وہ بیک آؤٹ کر گئے. اب اس کے بعد انہوں نے کمیٹی بنا دی جو ہمارے جو اقتصادی امور کے وزیر ہیں حماد اظہر صاحب کی سربراہی میں, اس کمیٹی کی آج تک میٹنگ ہی نہیں ہوئی. اور وہ جو ہے وہ میرے خیال میں وہ بھی کچھ شائی لگتے ہیں کہ اگر وہ کریں گے تو مطلب رزاق داؤد صاحب جو ہیں وہ ان کے تو بہت ہی زیادہ سینئر کولیگ ہیں. رزاق داؤد خود تو ظاہر جب سے حکومت میں آئے ہیں انہوں نے وہاں سے اپنے ریزائن کر دیا تھا, پر ان کا بیٹا اس کا ہے. مگر ظاہر ہے جہاں بھی آپ ہوتے ہیں جو اپنا کلاؤٹ نام بھی لوگ ہوں تو نام بھی تب چلتا ہی ہے. But he's the one who made that company, so I'm sure his say still goes, whether across a dining table or whether across a board. اس کی روش کی وجہ سے جو ان کے دوسرے IPPs کے ساتھ جو ایگریمنٹ تھے اس میں بہت اچھا انہوں نے نیگوشیٹ کیا تھا, وہ بھی رکا ہوا. وہ کہتے ہیں آپ پہلے اس کا کریں تو پھر ہم سائن کریں گے, تو وہ ہو نہیں پایا ابھی تک. اوکے, تھینک یو بوتھ ویری مچ فار دس انفارمیٹیو ڈسکشن. خواتین حضرات, آپ نے سنا کہ جو IPPs کے ساتھ ری نیگوشیٹ ڈیل تھی وہ اٹکی ہوئی ہے. وی کین اونلی ارج رزاق داؤد ٹو پٹ سم پریشر آن ہز کمپنی ٹو نیگوشیٹ. ہم حماد اظہر صاحب کو کہیں گے کہ وہ اس پہ فوکس کریں. انہوں نے ابھی تک ایک میٹنگ نہیں کی ہے. اوکے, ہی از اے سینئر کولیگ بٹ ہی نیڈس ٹو ٹیک دیٹ پرو ایکٹیو ایکشن. اینڈ finally we will urge the government کہ force measure جو ہے وہ it is a necessity now, it is an economic necessity and that needs to be invoked immediately. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ, خدا حافظ.